نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے کہ وہ جھوٹا ہے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلائے، آگے اسے بیان کرے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ چیز زیادہ عام ہو گئی ہے کہ آپ کسی بات کو سنتے ہیں تو بغیر تحقیق کے آپ اس کو آگے پھیلاتے ہیں اور وہ بات حقیقت میں جھوٹ ہوتی ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتا۔ بالخصوص ہمیں احتیاط کرنا چاہیے جب کسی بات کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، یا صحابہ کرام کی طرف ہو، یا ازواج مطہرات کی طرف ہو، یا دیگر ہمارے اسلاف کی طرف ہو، تو ہمیں جب تک صحیح ذرائع سے کوئی بات معلوم نہ ہو اور اس کی تحقیق مکمل نہ ہو، اس وقت تک اس بات کو آگے پھیلانا اور اس بات کو آگے بیان کرنا یہ گویا کہ اس شخص کے جھوٹے ہونے کی نشانی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ہم بہت سارے جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی قول ہوتا ہے جس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے، اور اس کو لوگ دڑا دڑ شیئر کرتے ہیں، اس کو پوسٹ کرتے ہیں اور آگے پھیلاتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میری طرف ایسی بات نسبت کرے جو جھوٹا ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار رکھے، یعنی اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کرے۔ گویا کہ اتنی سخت وعید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اس شخص کے لیے کہ آپ کوئی ایسی بات آگے پھیلائیں، شیئر کریں اور وہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ اور ہمارے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام کی طرف ایسے بہت سارے اقوال منسوب ہوتے ہیں جو عموماً اگر موجودہ معاشرے کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو معقول بھی نہیں ہوتے ہیں، اور انسان ان اسلاف اور اکابر کا تقویٰ، ان کا معیار یا ان کا جو ذہنی لیول ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو صحبت ہے، تو وہ الفاظ اس معیار کے نہیں ہوتے ہیں، اس لیول کے نہیں ہوتے ہیں۔ انسان کو دیکھتے ہی لگتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام ایسے جملے یا ایسے اقوال کیسے کہہ سکتے ہیں یا کیوں کہیں گے۔ تو اس طرح کی جب کوئی بات ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تحقیق کریں، اور جب ہمیں ثابت ہو کہ ایسا واقعی بات کی گئی ہے اور دلائل کے ساتھ وہ ثابت بھی ہے، سند ہے اس کا، پھر اس کو آگے پھیلانا چاہیے اور اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح بہت سارے ایسے باتیں ہوتی ہیں کہ مثلاً ہمارے معاشرے میں کوئی کسی کو کہتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ کہا، اور آپ نے اس بات پہ یقین کر لیا اور اس سے ذہن آپ کا خراب ہو گیا۔ اگر کوئی غلط بات تھی اور آپ نے دل میں اس کے لیے نفرت رکھی اور دشمنی ڈال دی اور آپ کا ناراضگی آپ نے اس سے شروع کی، تو یہ بنیادی وہی بات ہوتی ہے کہ آپ اس بات پر فوراً یقین کرتے ہیں اور تحقیق نہیں کرتے ہیں، اور آگے کوئی وجہ آپ کو بیان کرتا ہے کہ آپ فلاں شخص سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں، تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ بھئی اس نے میرے متعلق یہ کہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی بات ہو، سوشل میڈیا پر ہو یا عام جگہوں پر، کہ آپ اس بات کو سنیں تو فوراً اس پر یقین کرنے کے بجائے، اس کو آگے پھیلانے کے بجائے آپ اس کی تحقیق کریں۔ جب وہ بات ثابت ہو تب اس کو آپ پھیلائیں۔ آج کل بہت سارے خبر دیکھتے ہیں ہم، کوئی سیاسی بیان ہوتا ہے یا کسی کی موت کے متعلق کوئی بیان ہوتا ہے، خبر ہوتا ہے، یا اور بہت سارے چیزیں ہم ہائے روز دیکھتے ہیں، پھر ان بیانات یا ان خبروں کی تردید ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ہر بات کو آگے نہ پھیلائیں اور تحقیق کریں اور ثابت کریں اس بات کو کہ واقعی یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، پھر اس کو آگے پھیلائیں اگر وہ بات لوگوں کے مفاد میں ہو اور لوگوں کے فائدے کی ہو۔ دعائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔